ایک وقت کا ذکر ہے کہ سبز پہاڑوں اور چمکتے جھیلوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام ایلڈن تھا۔ دن کے وقت وہ ایک عام کسان تھا، زمین پر ہل چلاتا اور اپنے مویشیوں کو دیکھ بھال کرتا، لیکن اس کی راتیں عام نہیں تھیں کیونکہ جب چاند پوری طرح سے روشن ہوتا تو وہ سونے کے آدمی میں بدل جاتا تھا۔ یہ تبدیلی ایلڈن کے خاندان پر پڑا ہوا ایک پرانا جادوئی لعنت تھی۔ چاند کی چمکدار روشنی میں اس کی جلد سونے میں بدل جاتی اور اس کے سادہ کپڑے شاہی لباس میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ اگرچہ اس کی شکل شاندار ہوتی، ایلڈن اس لعنت کی وجہ سے پریشان تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے گاؤں والوں سے الگ ہو گیا تھا جو اس جادوئی تبدیلی کو کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ایک شام جب پورا چاند نکلا ہوا تھا، ایلڈن جنگل میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی سنہری شکل چاندنی میں چمک رہی تھی۔ وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں ایک قدیم بلوط کا درخت کھڑا تھا۔ درخت کی جڑ سے ایک پرانا خوبصورت صندوق ملا جو آدھا زمین میں دفن تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، صندوق کھل گیا اور اس میں ایک پرانا تومار پڑا تھا جس پر ایک قدیم زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس تومار میں لعنت کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، لیکن اس کے لیے ایک پاک دل اور بے لوث نیکی کی ضرورت تھی۔ آزاد ہونے کا عزم کیے ہوئے ایلڈن نے گاؤں واپس آ کر اگلے چند مہینے بے شمار نیکیاں کرتے گزارے۔ ہمسایوں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی اور اپنی فصل ان لوگوں میں بانٹ دی جو ضرورت مند تھے۔ اس کا سنہری راز چھپا رہا، لیکن اس کے اعمال نے گاؤں کو بدل دیا۔ لوگ اس نامعلوم محسن کے بارے میں باتیں کرنے لگے جس کی سخاوت بے مثال تھی۔ ایک دن شدید خشک سالی نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کھیت خشک ہو گئے اور مویشی مرنے لگے۔ گاؤں والے مایوسی کے قریب تھے جب ایلڈن نے اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے ان سے اپنے راز کو شیئر کیا۔ اس نے انہیں قدیم بلوط کے درخت اور تومار کے وعدے کے بارے میں بتایا، امید کرتے ہوئے کہ اس کی بے لوث نیکیاں کافی ہوں گی۔ گاؤں والوں کی قیادت کرتے ہوئے ایلڈن انہیں اس کھلی جگہ پر لے گیا۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ صندوق کو چھوا، صندوق چمک اٹھا اور ایک گرم روشنی نے اسے گھیر لیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے اور ایلڈن کی سنہری چمک مٹنے لگی۔ وہ دوبارہ ایک عام آدمی بن گیا۔ لعنت ختم ہو چکی تھی۔ شکر گزار اور متاثر گاؤں والوں نے ایلڈن کو اس کے سنہری ماضی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے سنہری دل کی وجہ سے عزت دی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں دوبارہ بنائیں اور ان کی یکجہتی پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، جانتے ہوئے کہ حقیقی دولت سونے میں نہیں بلکہ دل کی نیکی اور بے لوثی میں ہے۔ اس دن سے ایلڈن ایک سادہ زندگی گزارنے لگا۔ دوستوں اور خاندان کے درمیان اس کا راز ایک دور کا چمکتا ہوا یادگار بن گیا۔